सदर ट्रंप के दौर में ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा। अमेरिका आने वालों को अमेरिकी कवानीन का एहतराम करना होगा। गजा की सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की अमंगों के मुताबिक कर रही है। हम सदर ट्रंप की हिमायत करते हैं। अमेरिकी अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। सदर ट्रंप के दौर में ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा। अमेरिका आने वालों को अमेरिकी कवानीन का एहतराम करना होगा। गजा की सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की अमंगों के मुताबिक कर रही है। मैं सदर ट्रंप की हिमायत करती हूँ। अमेरिकी अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सदर 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान करेंगे। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसफाना तिजारती तरीकों को ख़त्म कर देगा। सदर ट्रंप मुतबादल टैरिफ का ऐलान भी कर सकते हैं। दूसरे ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीका के लिए नुकसानदा है। सदर ट्रंप रोज़ गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ का ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबीना के तमाम अरकान भी शरीक होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। खबर यह है कि अमेरिकी सदर 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान करेंगे। टैरिफ प्लान और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसफाना तिजारती तरीकों को ख़त्म कर देगा। ईरान पर हमला किया गया तो हमारे पास जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। फ़िलहाल ईरान जौहरी हथियारों के हसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। हमारे जौहरी हथियारों के मसले पर कोई भी गलती की गई तो इसके मनफी नताइज सामने आएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी की ईरानी मीडिया से ये गुफ्तगू थी। ईरान पर हमला किया गया तो हमारे पास जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। फ़िलहाल ईरान जौहरी हथियारों के हसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अमेरिका के यमन में हूसियों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। हुवैदा बंदरगाह के करीब 2 फ़ज़ाई हमले किए गए। अभी आगाज़ है, असल दर्द बाकी है। जब तक हूसी जहाज़ों पर हमले नहीं रुकते, बमबारी जारी रहेगी। ये हमले हूसियों और ईरान में मौजूद उनके स्पॉन्सर्स दोनों के लिए पैगाम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये पैगाम है। अमेरिका के यमन में हूसियों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए गए। हुवैदा बंदरगाह के करीब 2 फ़ज़ाई हमले किए गए। अभी आगाज़ है, असल दर्द बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। नाज़रीन, फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन ली गबन की मर्तकब करार पा गई हैं। मैरीन ली को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी गई है। फ्रांस की अदालत ने मैरीन ली को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माना आयद कर दिया। मैरीन ली 2 साल कैद की सज़ा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी पहन कर पूरी करेंगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई है। मैरीन ली और 2 दर्जन पार्टी अरकान पर 30 लाख यूरो से ज़ायद की रकम मुंतकली का इल्ज़ाम है। फ्रांस के इंतहाई दाईं बाजू की रहनुमा मैरीन ली गबन की मर्तकब करार पाई हैं। मैरीन ली को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी गई, जबकि फ्रांस की अदालत ने मैरीन ली को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माना आयद कर दिया है। अफ़गान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अफ़गान मुहाजिरीन को वापसी भेजने का अमल आज से शुरू होगा। अफ़गान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो गई। साल 2013 से अब तक 65 लाख अफ़गान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफ़गानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। अफ़गान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है। अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का अमल आज से शुरू होगा। अफ़गान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो गई थी। साल 2013 से अब तक 65 लाख अफ़गान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफ़गानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। नाज़रीन, मुल्क भर में ईद उल फित्र आज मज़हबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। नमाज़ ईद उल फित्र के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात हुए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात ने कहाँ कहाँ नमाज अदा की, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے بڑے بڑے اجتماعات۔ نماز عید کے بعد امت مسلمہ اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ جو مسلمانوں سے پاکستانیوں کے اللہ غدار ہیں، یا اللہ منافق ہیں، یا اللہ چن کر ان کو عبرت کا نشان بنا۔ صدر مملکت نے زرداری ہاؤس نوابشاہ میں نماز عید ادا کی۔ آصف علی زرداری نماز عید کے بعد لوگوں میں گھل مل گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ حمزہ شہباز اور دیگر پارٹی رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ملک میں معاشی استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڑی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نماز عید کے بعد شہریوں سے عید ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کے مزارات پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر کامران ٹسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر رہنماؤں نے نماز عید ادا کی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام احمد نے حیدرآباد میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں نماز عید ادا کی۔ بعد میں شہریوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نماز عید ڈیرہ اسماعیل خان میں ادا کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں عید کی نماز پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے عید نماز پڑھائی۔ داتا دربار اور فیصل مسجد میں روح پرور اجتماعات ہوئے۔ صدر جمعیت اہل حدیث ڈاکٹر حافظ علامہ حشام الہی ظہیر نے لاہور میں عید کے بڑے اجتماعات سے خطاب میں کہا کہ مسلمان اختلافات بھلا کر اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ انہوں نے پاک فوج اور اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ دہشت گردی کے خاتمے میں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم سربراہان سے رابطہ۔ ایرانی صدر، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر، بحرین کے بادشاہ، ترکمانستان کے صدر، قازقستان کے صدر اور میانمار کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کو عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر کو بھی فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، عید الفطر کی مبارکباد اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سے گفتگو میں دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کے ساتھ گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے میانمار ہم منصب کے ساتھ زلزلے میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان پر پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان زلزلے سے متاثرہ افراد کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ میانمار کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کے حسن سلوک کو سراہا اور مشکل کی اس گھڑی میں میانمار کی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملیشین ہم منصب کے ساتھ گفتگو میں وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ملیشین وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر مختصر گفتگو بھی کی۔ وزیر اعظم نے بحرین کے بادشاہ سے گفتگو میں باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں قریبی اور خوشگوار تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بحرین کے بادشاہ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے صدر کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت دیکھنا حوصلہ افزا ہے۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کے تبادلے جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے عید الفطر کے موقع پر جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے چہکان کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے مغربی سرحد پر تعینات افسران اور جوانوں کے ساتھ عید منائی، عید کی نماز بھی ادا کی۔
آرمی چیف کا عید الفطر پر وانا اور ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ، جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے مغربی سرحد پر عید کی نماز ادا کی اور پاکستان کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور ان کی بے لوث خدمات اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ سپہ سالار نے کہا کہ آپ کی وابستگی اور قربانیاں نہ صرف ہمارے وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں، پاکستان سے آپ کی گہری محبت کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ آرمی چیف نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی کارکردگی کو بھی سراہا اور کہا کہ وہ ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف ثابت قدم رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ امن و استحکام کے قیام کے لیے ان کی جدوجہد ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر آج جہاں ہر طرف خوشیاں ہیں اور لوگ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منا رہے ہیں، تو دوسری طرف پاک افغان بارڈر پر FC نارتھ کے جوان وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عید کے موقع پر ہر کوئی خوشیوں میں مگن ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ مذہبی تہوار جوش و جذبے سے منا رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب ملک و قوم کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمیشہ کی طرح آج بھی سرحدوں پر چوکس کھڑے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر پاک افغان بارڈر تور موڑ پوسٹ پر FC نارتھ کے جوان سرحد پر اپنی عید منا رہے ہیں۔ بارڈر پر عید الفطر کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد بھی دی۔ جوانوں کا کہنا ہے کہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس میں ہم یہاں پہ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس بارڈر کو سیکیور کر سکیں تاکہ ہمارے لوگ جو اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں، ہماری قوم، ہمارے خاندان والے، وہ اپنی خوشیاں بہتر طریقے سے منا سکیں۔ لوگ اپنے عید کی خوشیاں منائیں، ہم بارڈر پر ملک کی حفاظت کے لیے اپنی خوشی کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے ہم دریا نہیں کریں گے۔ جوانوں نے ملکی سلامتی سمیت سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنی جان اور خوشیوں کی قربانیاں دے کر وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ عوام اپنی خوشیاں بھرپور انداز سے منا سکے۔ کیمرامین کاشان ارشد کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پاک افغان بارڈر۔